بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے صدقے کے اقسام پر اور صدقے کے فوائد پر۔ صدقے کی افادیت کیا ہے اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جہاں جہاں صدقے کا ذکر کیا اور کس طرح سے بتایا، تو ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی صدقے کی بات آتی ہے تو میرے جیسے جو ملا ہیں، مولوی سو کارڈ جو بنے ہوئے ہیں، وہی کہتے ہیں جی مرغی، انڈا، گوشت، دال، ماش، چنا، یہی صدقہ ہے، مطلب یہی ذہن میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو کچھ تھوڑی سی بات ڈفرینٹ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اگر یہ والی چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر ہم ان کو روٹین میں لے آئیں تو پھر وہ جس وقت ہم صدقہ کرنے کی عادت ہمیں اس وقت بھی ہوتی ہے جب بالکل ہم کسی چیز میں جکڑے جاتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر، تو پھر بابا جی کہتے ہیں یار صدقہ کر دیں آپ اپنے بس، ٹھیک ہے جی۔ تو بابا جی کی بات بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ احادیث کی روشنی میں جو فرمان علی شان ہے، اگر ان کو سمجھ لیں تو پھر میرے خیال میں زندگی میں پریشانی کبھی آئے گی نہیں کہ آپ کو صدقے کرنے کی اتنی وہ مطلب نوبت آئے۔ تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم ترمذی شریف میں آپ نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ترمذی شریف میں ایک اور جگہ آپ نے بنایا کہ تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر بھٹک جائے اس کو راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ راستہ بھول جاتے ہیں لوگ تو اس کو اپنے راستہ دکھا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک جگہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتھر، کانٹا اور یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو چلنے والے راہگیروں کو تکلیف دے سکے اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے اپنے بھائی کے کام آنا بھی صدقہ ہے، اپنے دوستوں کے، بھائیوں کے کام آنا۔ ثواب کی نیت سے، یہ ترمذی شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بخاری شریف میں ایک اور جگہ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ اچھی بات منہ سے نکالنا بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، بخاری شریف میں ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے آپ کا مسجد جاتے ہوئے، تو وہ ہر قدم پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے افضل صدقہ دو لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام جو کرنا ہے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اب ذرا سوچئے کہ اپنے تھوڑا سا لائف سٹائل کو اگر اس میں آپ ڈھال لیں احادیث کی روشنی کے مطابق جیسے سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کوئی پریشانی آپ کے قریب آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی، قطعاً نہیں آ سکتی۔ آپ اگر یہ لائف سٹائل اپنائیں گے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں، راستے سے نقصان دہ چیزیں ہٹانا شروع کر دیں، سلام میں پہل کرنا شروع کر دیں، اچھی بات کرنا شروع کر دیں، اپنے اہل و عیال پر یہ سوچ کر خرچ کرنا، ثواب کی نیت سے خرچ کرنا شروع کر دیں، تو مجھے بتائیے جب آپ ڈیلی بیسس پہ، اور یہ کام آلریڈی آپ کر رہے ہوں گے، فرق صرف نیت کا ہے، تو نیت اگر یہ کر لیں، کیونکہ میں نے حدیث میں آپ نے مجھ سے سنا، جن لوگوں نے مجھ سے سنا، جنہوں نے پہلے حدیث میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ سوچ کے کہ سرکار کا فرمان اس لیے ہم کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہی ہو جائے گا، اور پھر آپ کی زندگی میں وہ تکالیف نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے آپ ملاؤں کے پاس بھاگتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیں اب بکرے کا صدقہ کرنا ہے، مرغی کا کرنا ہے، یا اونٹ کا کرنا ہے، گائے کا کرنا ہے، یا یہ رقم کرنی ہے، یا کالے ماش کرنے ہیں، یا پیلے ماش کرنے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر آپ احادیث پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔